السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انما، بے شک، انما کیا ہے؟ کلمہ حصر، اور حصر کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے حکم ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم لازمی احکامات میں سے ہے، ثابت شدہ ہے۔ تو انما سوائے اس کے نہیں، یا بے شک، بلا شبہ، جزاء، بدلہ، جزاء اچھے اور برے دونوں طرح کے بدلے کے لیے ہوتا ہے۔ جزاء الذین، بدلہ ان لوگوں کا یا سزا ان لوگوں کی، یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ یحاربون کا لفظ جو ہے یہ حرب سے نکلا، اور حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو۔ تو یحاربون اللہ، اللہ سے جنگ کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ اسلحے کے ساتھ، اللہ کے احکامات کو نہ مان کر، اللہ کی نافرمانی کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے اور اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ اور صرف احکامات کو نہیں ماننا بلکہ اس کے ساتھ غرور، عناد، تکبر بھی شامل ہو، یعنی تکبر اور عناد کی وجہ سے سرکشی کے ساتھ اللہ کے حکم کا انکار کرنا، ایسا ہی ہے گویا اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ تو یحاربون اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اسلحے کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالی کے احکامات کی مخالفت کر کے، نافرمانی کر کے، عناد اور تکبر کا ثبوت دیتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے۔ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کے ساتھ بھی جنگ کرتے ہیں۔ رسول کے ساتھ جنگ دونوں طرح ہو سکتی ہے، ایک تو اسی طرح جیسے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور دوسرے اسلحے کے ذریعے۔ تو بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یعنی ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نہیں مانتے، سرکشی کرتے ہیں، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ وَيَسْعُونَ، اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں، باغ دوڑ کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد کی، یعنی فساد کرتے ہوئے۔ اور زمین میں فساد کی صورتیں کیا ہیں؟ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ جب وہ منہ موڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ زمین میں فساد کرتا ہے، اور اس کی شکلیں کیا؟ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتی اور نسل کو برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ اور انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ان کے اوپر ڈاکہ ڈالنا یا قتل کرنا، چوری کرنا، اور خاص طور پر یہاں اشارہ ہے ڈکیتی کی طرف اور راستوں میں مسافروں کو لوٹنے کی طرف۔ یعنی یہاں فساد سے مراد خاص قسم کا فساد مراد ہے، ہر فساد مراد نہیں۔ اور وہ لوگ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، سرگرم ہوتے ہیں، یوں کہنا چاہیے جیسے سرگرم ہے۔ سرگرم کا مطلب کیا؟ ایکٹیو ہیں، فی الارض، زمین میں، اور زمین سے مراد کسی خاص علاقے میں، کسی خاص ملک میں ٹیررسٹ ہیں، فساد کر رہے ہیں، ڈکیتیاں ڈال رہے ہیں، امن برباد کر رہے ہیں، اور اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، جیسے معصوم شہریوں پر، بے گناہ لوگوں پر کسی بھی قسم کی زیادتی کرنا، جس میں انہیں بلا وجہ ستایا جائے، چاہے پانی میں کچھ ملا کے یا کوئی جراثیم پھیلا کے یا کوئی بھی اور غلط کام کر کے، یعنی کسی بھی ملک کا یا شہر کا امن و امان تباہ کرنا، فساد کرنا ہے یہاں۔ اور خصوصاً مسافروں کو لوٹنا، ہائی جیکنگ کرنا، طیاروں میں، ایئرپورٹس پہ، ٹرینز میں، بسز میں، پیدل چلنے والوں کو، یعنی کہیں بھی لوگوں کو امن چین سے کام نہ کرنے دینا، اس چیز کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے، ٹیررزم کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی سزا کیا ہے؟ أَن يُقَتَّلُوا، کہ وہ قتل کیے جائیں، او يُسَلَّبُوا، یا سولی چڑھائے جائیں، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم، اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف،
خلاف سے یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے، او ينفوا من الارض یا نکال دیے جائیں زمین سے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی کا سامان ہے۔ یہ کیا؟ یہ قتل اور صلیب چڑھایا جانا اور ہاتھ پاؤں کا کاٹا جانا یا ایگزائل کرنا ان کو، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی کے سامان ہے، یہ ان کی دنیاوی ذلت کے سامان ہے۔ اور صرف دنیا میں ہی ذلت نہیں، سزا نہیں، بلکہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ جو دوسروں کی زندگی جہنم کریں ان کے لیے پھر جزا جہنم کی آگ ہے۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ آتا ہے یقتلوا، قتل کیے جائیں، تو اس کے لیے یقتلوا بھی آ سکتا تھا کہ قتل کیے جائیں، معنی تو وہی ہے، لیکن باب تفعیل آیا ہے قتل یقتل تقتیل، کیا معنی ہوتا ہے؟ خوب خوب، خوب خوب قتل کیے جائیں، یعنی اچھی طرح ان کو ختم کیا جائے، ٹھیک، یعنی ایک فعل میں تاکید ہے، مبالغہ ہے کہ خوب خوب قتل کیے جائیں۔ او یصلبوا، یا پھر صلیب چڑھائے جائیں، دونوں صورتوں میں، یعنی سولی پہ لٹکا کے مارے جائیں یا مار کے سولی پہ لٹکا کے عبرت کا نشان بنائے جائیں، یہ دونوں شکل ہو سکتی، یصلبوا مارنے کے لیے بھی اور یصلبوا مار کے لٹکا کے عبرت کے طور پہ دکھانے کے لیے بھی۔ او تقطع ایدیہم، یا پھر ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف ان اپوزٹ ڈائریکشن، یعنی مخالف سمت سے، جیسے دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں۔ یہ کیوں کہا گیا بطور خاص کہ مخالف سمت سے کاٹے جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی طرف کے دونوں اعضاء کاٹ دیے جائیں تو اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے نا، اور پھر یہ کہ بالکل امبیلنس ہو جائیں گے اور دوسروں پر بوجھ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص بالکل امبیلنس ہے تو وہ تو نہ چل سکے گا نہ کوئی کام کر سکے گا۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص مثلاً اس کا بایاں پاؤں ہے اور دایاں نہیں، لیکن دایاں ہاتھ ہے تو وہ بیساکھی کو سنبھال کے چل سکتا ہے، لیکن اگر دایاں ہاتھ بھی نہیں اور دایاں پاؤں بھی نہیں ہے تو اس میں وہ کیا ہوگا؟ معذور ہو جائے گا، اور معذور ہو کے دوسروں کے سر پہ مصیبت ہو جائے گا۔ اس کو تو سزا ملے گی سو ملے گی، اس کے دیکھ بھال کرنے والوں کو بھی ملے گی۔ سزا دینے میں بھی حکمت ہے، یعنی مکمل طور پر ایسا شخص اپاہج ہو جائے گا اور دوسروں پر بوجھ بن جائے گا۔ اور ویسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے مزید حکمتیں، ہم تو صرف اندازے ہی کر سکتے ہیں نا، یہ ظاہری طور پر جو ہمیں حکمت نظر آتی ہے۔ بہرحال بطور تاکید ساتھ وضاحت بھی کر دی گئی کہ کس طرح ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، اور ہاتھ اور پاؤں کاٹے بھی کیوں جائیں؟ تاکہ آئندہ فساد نہ کریں۔ او ينفوا من الارض، یا زمین سے نکال دیے جائیں، اس ملک سے یا اس شہر سے ان کو نکال دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مجرموں کی یہ جو سزائیں تجویز کی گئیں، یہ بیک وقت ساری کی ساری دی جائیں گی یا ان میں سے کوئی ایک دی جائے گی، یا یہ کیا جائے یا، تو یہ جو یا ہے اس یا کا معنی کیا ہے؟ کیا یہ تخییر کا ہے؟ تخییر کہتے ہیں اختیار کرنے کو، چوز کرنے کو، کہ ان میں سے کوئی ایک اختیار کیا جائے، یا تنویع کا ہے؟ تنویع کہتے ہیں نوع، یعنی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سزا دی جائے گی، چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، یعنی جس سے زمین میں فساد کو روکا جا سکے، دوسروں کے لیے بھی انہیں نمونہ عبرت بنایا جائے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم ہو اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہے، اور سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، اور صرف خلاف ورزی اپنے عمل میں نہیں بلکہ اٹھ کے مخالفت بھی کرے اور پھر دوسروں کا جینا بھی حرام کر دے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی دراصل سبب بنتا ہے زمین میں فساد کا، یعنی اگر ہر شخص اللہ رسول کی بات مانے تو لازمی طور پر زمین فساد سے پاک ہو جائے گی، زمین پر امن ہو جائے گا، ہر کوئی سلامت ہوگا، ہاتھ تو کیا اسلحہ تو کیا
اسلام تو دوسرے کے خلاف زبان کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، تو کہاں یہ کہ انسان کسی کو قتل کرے یا ظلم کرے یا فساد پھیلائے زمین میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب کوئی شخص اگر اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین میں فساد ہوگا۔ جب فساد ہوگا تو پھر اس کا علاج ضروری ہے، ورنہ لوگوں کا زمین پر رہنا دوبر ہو جائے گا۔ آج کل آپ دیکھیں دنیا میں حالات کیا ہو چکے ہیں، مطلب ہر جگہ فساد ہی فساد ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں بعض اوقات مجرموں کا پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات مجرموں کی پشت پناہی کی جاتی، بعض اوقات دہشت گردوں کی پذیرائی کی جاتی ہے، یا ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، یا ان کو ایسا فساد جان بوجھ کے پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ زمین کو فساد سے پاک کیا جائے، اسی لیے یہاں اتنی سخت سزائیں بتائی گئیں، اور سزاؤں میں سے جو سزا جرم کے اعتبار سے موافقت رکھتی ہو اور اصلاح کے لیے کارگر ہو وہ سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک جرم کیا اس کی ایک سزا ہو، اور جس نے بیک وقت دو جرم کیے ہیں اس کی سزا بھی زیادہ ہو۔ مثلاً اگر کسی نے صرف قتل کیا تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ صرف قتل۔ اور اگر کسی نے قتل بھی کیا اور اس کے ساتھ چوری بھی ساتھ ہی کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ قتل بھی کیا جائے، اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے، دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کسی نے بیک وقت 3 جرم کیے ہوں، ایک شخص کو نہیں کئی لوگوں کو مارا گیا، یا یہ کہ ان کو اذیت ناک سزائیں دی ہوں۔ تو ایسی صورت میں جیسا جرم ہوگا ویسی ہی سزا ہوگی۔ اور دیکھنے میں تو سزائیں بہت سخت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان حدود میں اور ان سزاؤں میں بھی بڑی رحمت ہے۔ ان سزاؤں کا مقصد کچھ لوگوں کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ ان سزاؤں کا مقصد کیا ہے؟ زمین پر اکثریت کے لیے امن کا ماحول قائم کرنا، تاکہ زمین کو کس سے پاک کیا جائے؟ فساد سے پاک کیا جائے۔ اور پھر عبرتناک سزاؤں کی بات ہو رہی ہے یہاں، عبرتناک سزائیں دی جائے جس سے ان کو ذلیل کیا جائے، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر نصیحت پکڑیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور وہ بڑا کس طرح ہے؟ عذاب عظیم کا کیا معنی ہے؟ یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا کہ جس سے مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ مثلا اگر کسی شخص نے ایک بندے کو قتل کیا تو آپ اسے ایک کو مار دیں، مگر اگر ایک نے لاکھوں کو مار دیا ہے بم پھینک کے، کوئی بار بار زندہ کیا جائے گا، بار بار وہ مرے گا، اور ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اس کو قرار واقعی یعنی جتنی وہ ڈیزرو کرتا ہے اتنی سزا دی جائے گی۔ جتنا بڑا کسی کا جرم ہوگا قیامت کے دن اتنی ہی بڑی اس کی سزا ہوگی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ وہاں سے کوئی نکل نہیں سکے گا اس سزا سے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب کوئی چاہے گا کہ اس سے نکل بھاگے پھر اسی پہ پلٹا دیا جائے گا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ اگر مجرم توبہ کر لیں، لیکن کب؟ من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پا جاؤ، ان کے اوپر تم حاوی ہو جاؤ۔ تقدروا کا لفظ کس سے ہے؟ قادر ہونے سے، قدیر اسی سے ہے۔ یعنی اگر انہوں نے جرم کیا اور پھر خود ہی ہتھیار ڈال دیے اور جرم کا اقرار کر لیا اور معافی مانگ لی اور توبہ کر لی، یعنی بندوں سے بھی معافی مانگ لی اور اللہ سے بھی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مجرم اگر پکڑے جانے سے پہلے اعتراف جرم کر لے تو پھر اس صورت میں ان سزاؤں سے بچ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو توبہ کرے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس پر مہربان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر کوئی پکڑا جائے اور اس کے بعد کہ نہیں میری توبہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اس صورت میں اسے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی توبہ میں سچا نہیں، وہ صرف سزا کے خوف سے
حال دعائی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول کر سکتا ہے. سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو بہت خوشخبری سناتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی کر لے اور اس کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ آیت ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 اور 69. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. 3 بڑے گناہوں کا ذکر ہے: شرک، قتل اور زنا. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جو یہ کرے گا وہ ہلاکت میں پڑے گا، یعنی اپنے گناہ کے انجام کو پہنچے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ. قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا رسوائی کے ساتھ. ان جرائم کے کرنے والے کون کون سے؟ شرک، قتل اور زنا. ان گناہوں کے کرنے والے ہمیشہ کے لیے رسوائی میں پڑیں گے، سزا بھگتیں گے. الا، مگر کیا؟ من تابہ، جس نے توبہ کر لی، وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے. فاولئک، تو یہی لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جرم کتنا بھی بڑا ہو، ہاں اگر اللہ کی پکڑ سے پہلے یعنی موت سے پہلے اور بندوں کی پکڑائی سے پہلے انسان خود ہی تڑپ اٹھے اور اللہ سے معافی مانگ لے اور جو نقصان کیا اس کو پورا کر دے، جو برائیاں کی ان کے بدلے میں اب اچھائیاں شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ایسے شخص کا جرم معاف ہو سکتا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی تقوی اختیار کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے رہے ہیں اللہ سے ڈرو. وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اس کی طرف، کیا؟ الوسیلہ، وسیلہ. یعنی جرم ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو. وسیلہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو اللہ کے قریب کرے تم کو، اللہ تک پہنچانے والی چیز، اللہ سے جوڑنے والی، ملانے والی چیز، اللہ کا تقرب عطا کرنے والی چیز. اور اس سے مراد نیک اعمال ہیں جو بندے کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. مثلا سب سے زیادہ انسان کس عمل کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ نماز. وہ کون سی حالت ہوتی ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت. سجدے کی حالت سب سے زیادہ انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے. تو جب یہ کہا جائے کہ اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو تو مراد اس سے کیا ہے؟ وہ کام کرو جس سے تم اللہ کے قریب ہو سکو. وسیلہ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ ذریعے کو. کوئی ذریعہ اختیار کرو تو وہ ذریعہ کیا ہے؟ مثلا نماز. اسی طرح نماز کے لیے جو وضو ہے، پاکیزہ ہونا کیا ہے؟ پاک صاف ہونا، وضو کرنا، یہ بھی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. اور کون سے اعمال اللہ کے قریب کرتے ہیں انسان کو؟ صدقہ خیرات، کیونکہ خصوصاً خفیہ صدقہ جو ہے انسان کے گناہ کی آگ کو بجھانے والا ہے. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک جو ہے، آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے. 3 لوگ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں بارش شروع ہو گئی. انہوں نے ایک غار میں پناہ لی کہ تھوڑی دیر یہاں رک جاتے ہیں، اتنے میں بارش بند ہوگی پھر چل پڑیں گے. تو بارش بڑی تیز تھی، لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا پہاڑ سے اور آ کے اس نے غار کا منہ بند کر دیا. پتھر اتنا بھاری تھا کہ 3 لوگوں کی جد و جہد کے باوجود وہ پتھر وہاں سے نہیں سرکا. اب پتھر کا دروازے پر ہونا کس بات کی علامت تھا؟ موت کی، کہ اب نہ تم یہاں سے نکل سکتے ہو اور نہ ہی کوئی اور تمہارے تک یہاں پہنچنے والا ہے، کوئی بھی فریاد رس. تو انہوں نے اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دی، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے
خاص نیک عمل کا وسیلہ دیا، اس کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کی، اور اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ ایک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، ایک نے زنا کی دعوت نہ قبول کرنے کو، اسی طرح ایک اور نے کسی کی اجرت اس کے پاس رہ گئی تھی اور اس نے اس کو انویسٹ کیا، اور پھر جب وہ شخص آیا تو پورے کا پورا نفع کے ساتھ لوٹایا۔ تو ان سب نے کیا کہا کہ یا رب، اگر ہمارا یہ عمل واقعی تیرے لیے تھا اور تو نے اس کو قبول کیا تو اس عمل کی وجہ سے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ ایک کی دعا سے کچھ سرکہ، دوسرے کی دعا سے کچھ اور سرکہ، اور تیسرے کی دعا سے پورا سرک گیا، جس سے وہ تینوں غار سے باہر نکل آئے۔ تو یہ حدیث بھی کیا بتاتی ہے کہ اصل جو وسیلہ ہیں، اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں بندے کو، وہ خالصتاً اللہ کی خاطر کیے ہوئے نیک عمل ہیں، قربانیاں ہیں۔ آج کے سبق کا تھیم کیا ہے؟ بیسیکلی قربانی۔ تو ہر وہ عمل جو انسان اللہ کے لیے خالص ہو کے کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی۔ قابیل دنیا میں بھی خاسرین اور نادمین میں سے ہوا، اسی طرح یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کریں ان کے لیے بھی کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے انسان کو ضرورت ہے نیک اعمال کی، تو وسیلہ سے مراد نیک عمل ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں لوگوں نے وسیلہ کس کو بنا رکھا ہے؟ انسانوں کو وسیلہ بنا رکھا ہے، مثلاً کسی نبی کو یا ولی کو، پیغمبر کو، یا کسی بھی نیک انسان کو۔ اب جتنے بھی نیک انسان ہیں ان سب نے جو نیکیاں کی ہیں وہ لوگوں کے لیے کی تھی، یا لوگ ان کی نیکیوں کی وجہ سے پار ہو جائیں؟ یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ اگر کسی ولی نے، کسی بزرگ نے کوئی نیک کام کیا تو اس نے اپنے لیے کیا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کیا کہ ہم اس کے عمل کا واسطہ دے کے پار چڑھ جائیں۔ اب اگر آپ میں سے کسی ایک نے امتحان کی تیاری کی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اسی کو ہے، سب کو تو نہیں۔ آپ میں سے کوئی ایک شخص پڑھ لے اور خوب پڑھے اور یہاں آ کے ڈکٹیٹ کر دیا کرے اسپیکر پہ سب کو، اور باقی بیٹھ کے لکھ لیا کریں، اور اس کے وسیلے سے سب پاس ہو جایا کریں۔ دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا، ہر ایک کو اپنے لیے خود کام کرنا ہوتا ہے۔ تو آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ہر ایک کو خود محنت کرنا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے بھی ہر ایک کو اپنی اپنی کوشش چاہیے، کسی اور کی نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، الا یہ کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ کو دیکھ کے کوئی اور بھی کرنے لگ گیا تو آپ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا، اور اسی طرح اگر کسی نے برا کیا اور اس کو دیکھ کے اوروں نے بھی کیا، جیسے قابیل نے غلط کام کیا، تو جتنے بھی لوگ قیامت تک قتل کریں گے سب کا ذمہ دار وہ ٹھہرے گا، یعنی ظلم کے ساتھ قتل کرنے والے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ ہاں، اگر اس نے دوسرے کو شے دی اپنی اچھائی یا برائی سے تو وہ اچھائی یا برائی میں حصے دار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تم اپنے لیے وسیلہ تلاش کرو، کچھ کر کے آؤ، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وجاہدوا، جہاد کرو۔ اور جہاد کیا ہے؟ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی کوشش کو، جس کا اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ قتال ہے۔ قتال اس کی ہائٹ ہے، یعنی اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اس سے نیچے جتنی بھی کوششیں خیر کو پھیلانے کے لیے ہوں گی اور برائی کو ختم کرنے کے لیے، وہ سب جہاد شروع ہوں گی۔ اور جہاد کا آغاز اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ جہاد کی ابتدا خود سے ہوتی ہے۔ نفس کا جہاد کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ آپ نے پڑھا نا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس انسان کو برائی پہ بہت اکساتا ہے۔ اب آپ کا نفس کے ساتھ کیا جہاد ہے کہ کیا کریں آپ؟ برائی سے روکیں خود کو۔ جتنی بھی ٹمپٹیشنز ہیں، جتنی بھی اٹریکشنز ہیں ایسی جو انسان کو غلط طرف لے جانے والی ہیں، ان چیزوں کو کنٹرول کرنا، خود کو روک لینا، اپنی باگیں خود کھینچ لینا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اپنی برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، یہ نفس کا جہاد ہے۔ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جہاد کے موضوع پر آگے بھی بہت سی باتیں ہوں گی، اس لیے یہاں
اتنا ہی کافی ہے. اور پھر وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو. اس کے راستے سے مراد کس کا راستہ ہے؟ اللہ کے دین کا راستہ. اور پھر اس میں فی سبیلہ ہی کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ اللہ کی طرف. یعنی اللہ کی خاطر اچھے کام کرو، دکھاوے کے لیے نہیں. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. فلاح کیا ہوتی؟ کامیاب ہونا. کیا مانا ہے؟ کسان کو کہتے ہیں فلاح، کوشش کے ساتھ کامیاب ہونا. اچھا، کامیاب کسان کون ہوتا ہے یہ بتائیے؟ یعنی جو اس نے بویا اس کو کاٹ سکے، جس کا کوئی نتیجہ بھی ہو. ٹھیک ہے. کامیاب کا کیا مطلب ہے؟ جس کا کام بن جائے. تو حصول المطلوب جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے. کامیابی کیا ہے؟ حصول مطلوب. دو لفظ ہیں. جو آپ کا مطلوب ہے، جیسے کسان کا مطلوب کیا ہے؟ وہ ساری کوشش کس لیے کر رہا ہے؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے، کوئی پھل یا پھول یا کوئی گندم یا کوئی دانے کچھ اگانے کے لیے، وہ حاصل کرنے کے لیے ساری کوشش کرتا ہے. اور اگر اس نے وہی حاصل نہیں کیا تو اس کی ساری کوشش کس کام کی؟ وہ کامیاب تو نہیں نا. تو جو اپنا مطلوب پالے وہ کامیاب ہے. مطلوب پانے والا. کامیابی دونوں ہی ہوتی ہے نا، دنیا کی بھی ہوتی ہے، آخرت کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو حصول المطلوب جو ہے یہ کامیابی ہے، اور ناپسندیدہ چیز سے بچ جانا بھی کامیابی ہے. یعنی کامیابی دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے کچھ پانے کی، اور ایک ہوتی ہے نقصان سے بچنے کی. اگر کسی نے کوئی چیز پائی نہیں بھی پوری طرح، لیکن وہ نقصان سے بچ گیا، تو بھی کیا ہے؟ کامیاب ہے. قیامت کے دن کامیاب لوگوں کی صفت قرآن میں کیا بتائی گئی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا. تو کامیابی کی ڈیفینیشن اس آیت سے کیا پتہ چلی؟ نقصان سے بھی بچا، زحزح عن النار، اور ادخل الجنہ، مطلوب بھی پا لیا اس نے، وہ کامیاب ہے. اور اگر صرف نقصان سے بھی انسان بچ جائے تو یہ بھی کامیابی ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وسیلہ کیوں اختیار کرو؟ تاکہ تم اپنے مطلوب کو پالو. اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک تقرب کا تعلق رکھنا چاہیے. سب سے قریب ترین جسے ہمارے ہونا چاہیے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اصل کامیاب وہ ہے جو جہاد بن نفس کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے کہ انسان اللہ کا قرب محسوس کرے. اسی سے پھر تقویٰ آتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، ہمیشہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہو. آپ کو غلط کام کرنے لگے تو اللہ کا خوف آڑے آ جائے. کسی نیکی کے کام میں سستی ہو رہی ہے تو اللہ کی محبت غالب آ جائے. تو اسی سے کامیابی ہو سکتی ہے. یعنی جس نے اپنے رب کو پا لیا گویا وہ کامیاب ہو گیا. دنیا میں اس نے گویا ہر چیز پالی، اور جس کو رب نہ ملا تو وہ تو بھٹکنے والا ہے، وہ تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. ہمارے ہاں دنیا میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم کامیاب انسان کس کو کہتے ہیں؟ کیا پا لینے والے کو. کسی کو اچھی جاب مل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، کوئی امتحان میں پاس ہو گیا، کوئی ڈگری مل گئی تو کامیاب ہو گیا. جو بھی اس کے مطلوب ہے یا اس کی خواہش ہے، ہم سمجھتے ہیں خواہشات کا پورا ہونا کامیابی ہے. وہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ خواہشات کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں. ایک پوری ہوگی تو ایک اور آ کھڑی ہوگی، تو زندگی اسی میں گزرتی چلی جائے گی. لیکن جس شخص کو اللہ کی پہچان ہو گئی اور اس کے دل میں اللہ کی محبت جم گئی اور اللہ کی رضامندی اس کے لیے ایک مقصود بن گئی، اور پھر یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اگر اس کے اعمال قبول ہوں گے تو کچھ جزا ملے گی نا، اگر وہ ریجیکٹ ہو گئے تو کیا جزا ملے گی؟ وہ اصل کامیاب ہے. اور یہ جتنے بھی اس طرح کے خیالات ہیں نا کہ وہ فلاں ہمارے کام آ جائے گا قیامت کے دن اور اس کا کیا ہمیں فائدہ دے گا، جیسے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ مشرکین کا. وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے. پھر بتوں کی ضرورت انہیں کیوں تھی؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. سورۃ الزمر آیت نمبر 3 ہے. ہم ان کی عبادت اللہ کے قرب کے لیے کر رہے ہیں. ما نعبدہم،
ہم نہیں عبادت کرتے ان کی الا مگر اس لیے لیقربونا کہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ اللہ کی طرف، زلفا قریب کرنا، کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو وسیلہ پکڑا ہوا ہے۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ واسطہ۔ وسیلہ اصل میں کیا ہے؟ واسطہ۔ تو انہوں نے ان کو واسطہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی ایک کام پر ہندو دوست تھی، ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا کہ ان بتوں کے آگے جو آپ جھکتے ہیں، جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ جو چیز آپ نے بنائی وہ آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم پوچھتے تو اللہ ہی کو ہیں، ان کو صرف دھیان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مراد ان کی شاید یہی تھی کہ یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں ہمیں۔ تو مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں بت اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ انہوں نے بیسیکلی جو آئیڈلز ہیں وہ بچوں کو کنسنٹریشن سکھانے کے لیے بنائے تھے، کہ ان کو سکھاتے وقت ان کی توجہ اس پر رہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑوں کی بھی توجہ کے لیے استعمال ہونے لگے۔ بہرحال سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں بھی اسی قسم کا مضمون پایا جاتا ہے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں بچائیں گے وہاں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو وہ بتاتے ہو جس کو وہ آسمان و زمین میں جانتا ہی نہیں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک ہم مسلمان عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے یا فلاں کے حق سے ہماری یہ بات مانی جائے یا قبول ہو دعا، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ مخلوق کا اللہ پہ کوئی حق نہیں، کوئی بھی اللہ سے زبردستی نہیں کچھ کرا سکتا۔ اس کے برعکس ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے مانگو، اس میں کسی اور کے بیچ میں نام لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم سوال کرتے ہو مانگتے ہو تو اللہ سے مانگو۔ اصل مشکل یہی ہے کہ ہم خود اپنا مقام اونچا نہیں کرنا چاہتے، ہم نہ جاہدو کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وسیلہ خود تلاش کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آسان راستے، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اور اچھے کام کرتا رہے، اس کا کام صرف یہی ہو کہ وہ نیک بنا رہے اور ہم سب جا کے اس سے کام کروائیں، جسے دنیا کے کام کراتے ہیں۔ وسیلہ کا ایک اور معنی جنت میں ایک خاص مقام بھی ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ اذان کے بعد جو دعا آپ مانگتے ہیں اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں۔ آت محمد الوسیلۃ، عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ۔ اس وسیلہ کی وضاحت آپ نے خود فرما دی ایک اور حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ اسألوا لی اللہ الوسیلہ، اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، یعنی جنت کا ایسا خاص اسپیشل گھر جو صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اور جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا، یعنی وہ مقام میرے لیے مانگے گا اللہ سے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو وہ اپنے لیے ہمیں نہیں مانگنا، یہاں جو یہ جو کہا گیا نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تھا، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگنا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر بے شک ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس کی مانند اس کے ساتھ اور بھی۔ زمین میں کیا کچھ ہے ذرا سوچیں، تھوڑی دیر امیجن کریں، صرف درختوں کی لکڑی دیکھ لیں آپ کتنی قیمتی، پھر اس کے بعد زمین کے اوپر جو پھل اور سبزیاں اور کیا کچھ ہے، پھر اس کے اندر کیا کچھ ہے، مائنز آپ دیکھیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات، یعنی ان گنت چیزیں ہیں زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ سارا مال و دولت جو زمین میں ہے ان کو دے دیا جائے، کن کو؟ جنہوں نے کفر کیا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور بھی دے دیا جائے، کتنا؟ جتنا زمین میں اب ہے۔ کس لیے دے دیا جائے؟ لِيَفْتَدُوا بِهِ،
تاکہ وہ فدیہ دے سکیں اس کے ساتھ، اس مال کے ساتھ. اور فدیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بدلہ، جان چھڑانے کا بدلہ. من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، نہ قبول کیا جائے گا ان سے. کیا؟ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، بہت سخت سزا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہ لائیں اور کفر کا راستہ اختیار کریں، قیامت کے دن کے عذاب سے وہ پھر بچ نہ سکیں گے. جی ان کا سوال یہ ہے کہ جائیں گے تو وہاں سب لوگ خالی ہاتھ، تو خزانے کہاں سے آئیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا بدترین آرام گاہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود آفر کرے گا. وہ اس بات میں جواب دے گا جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، اور تو نے وہاں اس کی پرواہ نہ کی، اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں، یعنی اگر دیا بھی جائے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن انسان چاہے گا ساری زمین کا سونا لے لیا جائے، اور آج اگر ہمیں صرف ایک رنگ اللہ کے راستے میں دینی پڑے تو ہم پر وہ بھی بھاری ہے. آج بھاری. قیامت کے دن انسان کیا کہے گا؟ اس کی ملکیت کا سارا زیور تو کیا، ساری زمین کا زیور اکٹھا کر کے بھی، اور سونا جو قیامت تک بھی لوگ زمین سے نہ نکال سکے ان سب کو بھی، اور جو کچھ ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر مرنے والا اتار کے ہی جاتا ہے نا، ساتھ تو کوئی نہیں لے. اور اگر وہاں لے بھی جائے تو زمین میں ہی رہ جائے گا نا، پھر جس زمین سے آیا اسی میں واپس پہنچ جائے گا. تو جتنی بھی زمین کی دولت ہے وہ ساری زمین میں ہی رہنی ہے، یہاں سے نکلنا کچھ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں جانا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے وارث ہم ہو جائیں گے. پھر تو قیامت کے دن جو کچھ زمین میں سارے کا سارا سونا انسان کے سامنے رکھ کے کہا جائے گا کہ اچھا دیکھو یہ اگر تمہیں دیا جائے تو تم اسے دینا چاہو گے، اور آگ سے بچنا چاہو گے. تو انسان خوشی سے مان جائے گا بالکل سارا لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ قبول نہ کیا جائے گا کہ میں نے تجھ سے دنیا میں بہت تھوڑا مانگا تھا. ہم ایک زکوٰۃ نکالنے کے روادار نہیں ہوتے. زکوٰۃ بھاری آج. تو قیامت کے دن یہی زکوٰۃ جو نہ ادا کی جائے گی، سونے چاندی کی پلیٹیں بنا کے جہنم میں تپا کے انسان کے چہرے اور پہلوؤں پہ لگائی جائیں گی. آگے قرآن پاک میں یہاں پڑھیں گے. یریدون، وہ چاہیں گے، کون؟ جہنمی. یریدون رے واو دال، ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل سکے آگ سے. جہنمی آگ سے نکلنا چاہیں گے، یعنی سونا وغیرہ دے کے، اور دعائیں بھی مانگیں گے، جیسے سورۃ المومنون کے آخر میں آتا ہے ربنا اخرجنا منہا، یا رب ہمیں اس سے نکال لے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم لوٹیں تو ہم ہی ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمونی. اخسا کہتے ہیں کتے کو دھتکارنے کو، کہ ان کو دھتکار دیا جائے گا، ڈانٹ دیا جائے گا. اخسؤوا فیہا، اسی میں پڑے رہو. ولا تکلمونی، مجھ سے بات بھی نہ کرو، نکلنے کی بات نہ کرو. کوئی مطالبہ نہ سنا جائے گا نہ مانا جائے گا. وما ہم بخارجین منہا، اور نہیں وہ اس سے نکلنے والے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، دائمی. جہنم کے داروغے سے بھی لوگ مطالبے کریں گے نا، منتیں سماجتے کریں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ یخفف عنا یوما من العذاب، صرف ایک دن کی بریک دے دی جائے اس عذاب میں، صرف ایک دن روک دیا جائے. لیکن ان کی نہ سنی جائے گی. کیوں؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کافروں کی ساری دعائیں رستے میں ہی بھٹک جائیں گی، اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گی بھی نہیں، سنی بھی نہیں جائیں گی. لیکن آج انسان کے پاس جتنا بھی وقت ہے، جتنی بھی مہلت ہے، انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. اس کے برعکس غلط کاموں پہ تلا ہوا ہے. والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورت، فقطعوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ان کے ہاتھ. یعنی چوری خواہ مرد کرے یا عورت، دونوں کو سزا ملنی چاہیے، کوئی فرق نہیں، نو ڈسکریمنیشن، کسی پہ بھی ترس نہیں کیا جائے گا. یہ بتائیے چوری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
کسی کی محفوظ جگہ پر رکھی ہوئی چیز کو خفیہ طریقے سے اٹھا لینا، لے لینا، اس کے مالک سے یا مالک کے نائب سے، یعنی خواہ وہ ملکیت مالک کے اپنے ہاتھ میں ہو یا اس نے کسی اور کے پاس رکھوائی بھی ہو۔ یہاں مرد کا ذکر پہلے آیا، مرد چور کا، لیکن زنا کا جہاں حکم آتا ہے الزانیۃ والزانی، وہاں عورت کا ذکر پہلے آتا ہے۔ وجہ چور زیادہ تر مرد ہوتے، کیونکہ چوری کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ چوری کے لیے ایک جرت چاہیے ہوتی ہے یا ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے، تو وہ عام طور پہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن زنا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں پروسٹیٹیوٹس جو ہیں، وہ عموماً پروسٹیٹیوشن آپ دیکھیں کہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، زنا عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں زنا کی سزا کے وقت عورت کا ذکر پہلے آیا، اور چوری مردوں میں زیادہ ہوتی ہے تو والسارق، چور مرد کا ذکر پہلے آیا، یعنی خفیہ طور پر کسی کی چیز اس کی مرضی کے بغیر اٹھا لینا، ہتھیا لینا، لے لینا چوری ہے۔ والسارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت، فقطعوا، کاٹ ڈالو، کاٹ دو، قطع کر دو، ایدیہما، ان کے ہاتھ، سارے ہاتھ، ایک ہاتھ، دونوں کا ایک ایک ہاتھ، اور کون سا؟ دایاں پہلے، کیونکہ عام طور پر دائیں ہاتھ سے انسان سارے کام کرتے ہیں تو چوری بھی کرتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ہاتھ کتنا کاٹا جائے گا؟ کونی تک کاٹا جائے گا یا مونڈے تک کاٹا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ جب تک کوئی تخصیص نہ ہو کہ ہاتھ کہاں تک، تو مطلقاً جب ہاتھ کا لفظ آتا ہے، مطلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایبسولوٹ، یعنی اونلی۔ جب ہینڈ کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد کف ہوتا ہے، یعنی ہتھیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہاتھ کا اطلاق سارے پہ ہوتا ہے نا، یعنی یہ سارے کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاؤ۔ تو جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو صرف اس طرح تو نہیں پھیلاتے نا، وہ جیسے کہا حابیل نے قابیل کو، لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلایا، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ہاتھ صرف اتنا تو نہیں پھیلائے گا نا، بازو ساتھ ہی جائے گا تو پھیلے گا۔ اس لیے عمومی طور پر پورا بازو ہاتھ شمار ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جب صرف ہاتھ کا ذکر آئے بغیر تخصیص کے کہ کہاں تک، مرفق تک یا یہاں تک، تو پھر اس سے مراد صرف کافی ہوگا، آگے تک نہیں۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً، یہ بدلہ ہے، اور جزا اچھے برے دونوں بدلوں کے لیے، بما کسبا، اس چیز کا جو انہوں نے کمائی کی۔ کنہوں نے؟ مرد ہو یا عورت، انہوں نے جو ظلم کیا، انہوں نے جو چوری کی، کسب سے مراد یہاں چوری، انہوں نے جو چوری کی اس کی یہ سزا ہے۔ اور سزا جو ہے عام طور پر اسلام میں وہ گناہ کے مطابق ہوتی ہے، گناہ اور سزا میں مماثلت ہوتی ہے۔ مثلا چوری میں چونکہ ہاتھ استعمال ہوتا ہے تو اس لیے چوری کی سزا کیا؟ ہاتھ کاٹنا۔ زنا میں چونکہ پورا جسم انوالو ہوتا ہے تو اس کی سزا ہے کوڑے، جس کا اثر پھر سارے جسم پہ جائے۔ تو یہاں فرمایا کہ بما کسبا، جو ان کا کسب ہے اسی کے مطابق ان کی جزا ہے، اور یہ جزا ایسی ہے کہ نکالن، عبرت ناک ہے۔ نکالن یہ پیچھے آپ پڑھ چکے، کہاں پڑھا تھا؟ تنکیلا بھی پڑھ چکے ہیں آپ، اور اس کے علاوہ وہ جو بندر بنائے گئے تھے وہاں بھی۔ نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے۔ واللہ، اور اللہ عزیز، زبردست ہے۔ اور عزیز کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں؟ عزت والا، غلبے والا، قہر والا۔ اللہ بہت زبردست ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے پکڑے۔ حکیم، حکمت والا ہے۔ تو حکیم کے اندر کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ حکیم کا روٹ کیا ہے کاف میم، حکم والا بھی اور حکمت والا بھی، دونوں معنی ہیں۔ حکیم کا معنی کیا ہے؟ حکم والا اور حکمت والا۔ حکم والے کا کیا معنی ہے؟ اسی کا حکم چلتا ہے، ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم۔ اور پھر اسی طرح حکمت والا، یعنی چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا حکم حکمت پر مبنی، حکمتن بالغتن، پوری پوری حکمت۔ یعنی اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ نے اندھا دھند نہیں حکم دیے بندوں کو، یعنی چوری کی جو سزا بتائی گئی ہے
یہ سزا حکمت پر مبنی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارا فیصلہ نہیں کہ تم اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کر لو یا اس میں کوئی چینج کر دو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اور یہ فیصلہ بظاہر تمہیں وحشیانہ نظر آتا ہے، ظالمانہ نظر آتا ہے، لیکن یہ حکمت بھرا فیصلہ ہے، ظالمانہ فیصلہ نہیں ہے. علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ اسلام میں چوری کی سزا بڑی غیر مہذب. تو انہوں نے کہا تھا تو چور کہاں سے مہذب ہوتا ہے؟ غیر مہذب کے لیے غیر مہذب کام ہی صحیح، یعنی چور بھی تو مہذب نہیں ہوتا. اسلام میں یہ سزا کس لیے ہے کہ اسلام چور کا ساتھ نہیں دیتا، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. یعنی ایک رجحان کیا ہے کہ ظالم یا مجرم پہ ترس کھایا جائے اور اس کے جرم کے باوجود اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ پھر جتنے چاہے اور جرم کرے. اور ایک یہ ہے کہ جرم کرنے والے کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ وہ بھی دوبارہ نہ کرے اور اس سے سبق سیکھیں وہ سارے لوگ جو ارادہ رکھتے ہوں. اب آپ دیکھیے کہ کسی شخص کو چوری کے وقت صرف یہ خیال آ جائے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا یہ ہاتھ ہی چلا جائے گا، یہ میرا ہاتھ لے لیا جائے گا. ذرا سوچیں، کوئی ایسی چیز جس سے آپ کا ہاتھ چلا جائے تو یہ کس قدر دل دہلا دینے والا خیال ہے کہ انسان وہیں سے توبہ کر کے اٹھ جائے، چوری کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے. اور اگر کسی اور کو دیکھ لے انسان تو اس کو دیکھ کے بھی اسے جھرجھری آ جائے کہ اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا. اور یہ حکم بھی یہ ہے کہ چور کا جب ہاتھ کٹ جائے تو پھر اس کو گلے میں اس کے کئی دن لٹکایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھیں، اور حدود جو ہے وہ سب کے سامنے جاری کی جائے تاکہ اس سے عبرت ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کاٹتے ہیں تو کاٹنے کے بعد ابلتے تیل میں لگاتے ہیں تاکہ زخم کے آگے سے خون بند ہو اور کوئی شخص پھر جرت نہ کرے اس کی دوبارہ. اور پھر یہ ہے کہ خطرناک مجرموں کو اگر جیل کے اندر بھی رکھا جائے تو وہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہے، اور اگر باہر نکل جائیں، چھوٹ جائیں، بھاگ جائیں تو وہ تو وحشی جانوروں سے بھی زیادہ انسانوں کے لیے خطرناک ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک مجرم کو جیل میں رکھنے کا جو خرچہ ہے پر ہیڈ $150,000 ہے. یہ امریکن اسٹیٹس ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تو لوگوں کی سالانہ تنخواہ بھی نہیں ہوتی. عام طور پر جو چھوٹے موٹے پیشے ہیں اس میں اینوئل انکم جو ہے ان کی وہ 100,000 کم ہی لوگوں کی ہوتی ہے. تو کہاں یہ کہ ایک مجرم کے اوپر لوگوں کا اتنا ٹیکس استعمال ہو اور پھر اس کو جب زیادہ عرصہ آپ نہیں رکھ سکتے تو باہر چھوڑ دیں تاکہ پھر وہ. یہ بتا رہی ہے کہ مجرم اگر جیل میں رہ کر یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے فری ہے، عام لوگوں کے لیے فری نہیں ہے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے. اصل بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ مجرم کو پالا جائے اور مجرم پہ الٹا اور خرچ کیا جائے، مجرم کو سزا دے کے مین سٹریم میں دوبارہ شامل کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ چوری پہ حد جاری ہوتی ہے تو اس حد کے لیے پورا قانون موجود ہے. آپ کے علم کے لیے تھوڑا سا مزید اضافہ کر دیتی ہوں. اس میں آپ دیکھیں کہ ہاتھ کاٹنے کی کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چور جو ہے وہ عاقل اور بالغ ہو، بچے پہ چوری کی حد نہیں ہوگی. اسی طرح مجنون، ناسمجھ، جس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، نفسیاتی مریض ایسا کہ جس کو واقعی ہوش نہیں. ایک تو نا کہ جان بوجھ کے کوئی بن جائے، اور ایک یہ کہ پرووڈ ہے کہ واقعی وہ ایسا مریض ہے کہ بعض اوقات اس کو ایسا فٹ پڑ جاتا ہے یا ایسی اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جس میں اسے ہوش ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس میں وہ کسی کا کچھ اٹھا لے یا نقصان کر دے تو وہ الگ بات ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چوری کرنے والا مسروقہ مال کے مالک کا، یعنی جو مال اس نے چوری کیا اس کے مالک کا والد، بیٹا، خاوند اور بیوی نہ ہو. اس کا مطلب نہیں کہ ان کو چوری کی اجازت ہے ایک دوسرے کی، لیکن ان رشتوں پر حد نہیں ہوتی. یعنی باپ اگر بیٹے کی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے اس کی مرضی کے بغیر تو حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہو تو چوری نہیں شمار ہوگا. اسی طرح اگر بیٹا کچھ ضرورت میں وہ لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی تعزیر ہو سکتی ہے لیکن حد نہیں جاری ہوگی. پھر اسی طرح خاوند اگر بیوی کا مال لے لیتا ہے یا بیوی شوہر کی جیب سے کچھ نکال لیتی ہے تو اس پر بھی حد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے دوسرے پر اس کے مال میں کچھ حق ہے. باپ کا بیٹے کے مال پہ حق ہے، بیٹے کا باپ کے مال پہ کچھ حق ہے.
اسی طرح بیوی کا شوہر کے مال پہ اور شوہر کا بیوی کے مال پہ کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے، اور یا ویسے حقوق ہوتے ہیں. تو اس لیے ان رشتوں میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہاں حد جاری نہیں ہوگی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ مسروقہ مال میں چور کی ملکیت کا شبہ نہ ہو. مثلا ملزم اگر مقروض تھا اور اس نے اگر اس کے پاس کوئی چیز رہن رکھی ہوئی تھی اس میں سے چوری کی، یا ملزم مزدور تھا اور اس نے ٹھیکیدار کے پاس سے اپنی اجرت اٹھا لی جا کے خود ہی، تو اس پر حد نہیں ہوگی. یعنی ایک تو یہ نا کہ اجرت آپ کو اپنے ہاتھ سے دی جائے، اور ایک یہ ہے کہ جو ملازم ہے وہ خود ہی اجرت لے جائے کہ مالک نے نہیں دی تو جا کے اس کے بیگ سے نکال لے. تو یہاں بھی معاملہ جو ہے پھر مشتبہ ہو جائے گا. پھر اسی طرح مسروقہ مال حرام نہ ہو. مثلا یہ کہ اگر کسی نے شراب چوری کی تو اس میں حد نہیں ہوگی. پھر اسی طرح جو چیز چرائی گئی وہ 1/4 دینار 1/4 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، اس قیمت کے برابر ہو. یعنی 1/4 دینار کے برابر اگر قیمت ہے چوری شدہ مال کی تو اس پر حد جاری ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہ ہاتھ کاٹا جائے مگر 1/4 دینار میں یا اس سے زیادہ میں. یعنی 1/4 دینار یا اس سے زیادہ اگر چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. پھر چوری میں یہ بھی ہے کہ وہ مال محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہو، چھپا کے یا لاک میں رکھا ہوا ہو، تو اس لاک کو توڑنا یا چھپے ہوئے مال کو نکالنا چوری ہے. اگر کسی نے سامنے رکھا ہوا ہے یا کوئی سامنے کسی سے چھینتا ہے، سنیچ کرتا ہے، تو وہ تو پھر چوری میں نہیں آئے گا. یعنی سامنے چیز رکھی ہوئی ہے اور کوئی آ کے اسے استعمال کر کے رکھ دیتا ہے تو وہ ایک غیر اخلاقی حرکت تو ہے، لیکن اس طرح کی جس کو چوری کہا، اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے چوری کی ڈیفینیشن پوچھی تھی کہ ہر چیز چوری نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جھپٹی مار کے مال نہ چھینا گیا ہو. مثلا کوئی کسی کے ہاتھ سے چھین کے بھاگ جائے تو اس کو غصب کہیں گے یا لوٹ کہیں گے، یہ لوٹ کا مال ہوتا ہے، یہ بھی چوری نہیں کہلاتا. اور اس پر قطع ید نہیں ہے، یعنی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والا، لوٹ اور جھپٹ کے مال لینے والا، اس پر قطع نہیں ہے، یعنی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ان کی سزا اور ہے، تعزیر ہوگی جس درجے کی اس نے لوٹ کی ہوگی یا کچھ، تو اس پر اس کے مطابق. اصل میں خفیہ طور پر یہ جرم کرنا اس جرم کو اور زیادہ بڑا کر دیتا ہے نا. پھر اسے ڈکیتی وغیرہ کا بھی جس درجے کی ہوگی اس درجے کے مطابق وہ پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں. پھر یہ ہے کہ چور کے پاس اگر وہ مال موجود ہے تو اس کو واپس لوٹانا ہوگا. اگر وہ ضائع ہو گیا، آگے بیچ چکا، تو بھی اس کی قیمت کا بندوبست کرنا ہوگا. پھر اسی طرح یہ کہ ہاتھ کاٹا ہے اور ہاتھ کاٹنے میں ہتھیلی کاٹی جائے گی اور پھر اسے کھولتے گرم تیل میں داغ لگایا جائے گا. اور پھر مستحب یہ ہے کہ ہاتھ کو چور کی گردن میں چند دن لٹکایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں چوری کے اوپر حد نہیں ہوگی، جیسے کسی نے کسی کا پھل اٹھا کے کھا لیے یا کوئی آٹا اٹھا لیا یا کچھ اور اسی طرح کی چیزیں. پھر اسی طرح جو چراگاہوں میں جانور چر رہے ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی پکڑ لے یا کسی کی مرغی پکڑ کے لے آئے، تو اس طرح کی چیزیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں پورا قانون موجود ہے جس کی آگے مزید تفصیلات ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ کسی نے کرائم کمپیریزن دیا ہے کہ رابریز کتنی ہوتی ہیں. 2000 کے اسٹیٹسٹکس ہیں. سعودی عربیہ میں 598 اور ڈکیتیاں 11 اور کار تھیفٹ جو ہے 5573. کینیڈا میں 27,012 رابریز اور ڈکیتیاں 2,93,416 اور کار تھیفٹ جو ہیں وہ 1,06,268. اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں فگرز اور بھی ہائی. اوکے چلیے آگے چلتے ہیں. فمن تابہ، تو جو توبہ کر لے، اگر مجرم توبہ کر لے، من بعد ظلم ہی، اپنے ظلم کے بعد. مجرم کا ظلم کس پر ہے؟ اس کے اپنے اوپر بھی ہے، کیونکہ جب انسان کسی کی چیز چراتا ہے تو وہ دراصل اپنے لیے مصیبت کا دروازہ کھول رہا ہے، خود پہ ظلم کر رہا ہے نا. ہر گناہ انسان کے اپنے اوپر ظلم ہے، اور جس کی چیز چرا رہا ہے اس پہ بھی ظلم ہے. تو فمن تاب من بعد ظلم ہی، تو جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد اور دوسرے انسان پہ ظلم کے بعد اب وہ پلٹ آیا. شرط ہے، من یہاں شرطیہ ہے. اور یہ حکم صرف چور کے لیے نہیں بلکہ عام ہے، چور اور غیر چور سب شامل ہیں. جو بھی شخص غلطی کرے، جرم کرے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اس گناہ سے،
اور توبہ کی شرائط میں سے کیا ہے؟ وہ اصلاح کرے. اصلاح کس کی ضد ہے؟ فساد کی. یعنی چوری کیا ہے؟ فساد ہے. چوری کرنے کے بعد یا کوئی بھی گناہ جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلانے کا سبب بنتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرے؟ اس کا تدارک کرے. تدارک کس کو کہتے ہیں؟ پلٹ آئے، یعنی اس کو چھوڑ دے اور اس کا نقصان پورا کر دے جتنا اس سے ممکن ہو. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی، یتوب علیہ، اس پر مہربان ہوگا. اللہ کی مہربانی کیا ہے اس پر؟ کہ وہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، یا اس کو توبہ کی توفیق جو دیتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو بندوں سے توبہ قبول کر لیتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. غفور کا کیا معنی ہے؟ بخشنے والا. کیا معنی ہوتا ہے مغفرت کا؟ مغفرت کا معنی ہوتا ہے ستر الذنب، گناہ ڈھانپنا، والتجاوز عنہ، اور اس سے تجاوز کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا. کیا ہے ڈیفینیشن مغفرت کی؟ ستر الذنب والتجاوز عنہ، گناہ ڈھانپ بھی دینا، یعنی پتہ نہ چلنے دینا، چھپا دینا، اور اس گناہ پہ سزا نہ دینا. یہ ہوتی ہے مغفرت. کیا ہے مغفرت؟ گناہ کا چھپایا جانا اور سزا نہ دینا اس پر. تو اللہ تعالی غفور ہے، اور غفور مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے. اس نے بہت سے اسباب رکھے ہیں مغفرت کے. رحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے. اس کی رحمت بہت وسیع ہے. انسان تصور نہیں کر سکتا کہ بڑے بڑے مجرموں کو وہ معاف کر سکتا ہے، اور جرم چھوڑنے کا اور توبہ کرنے کا بھی ثواب دیتا ہے. ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان سچی توبہ کرے اور اصلاح کر لے. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنی غلطی کو چھوڑ کر اچھی عادات اختیار کرے اور دوسرے کو جو نقصان پہنچایا اس نقصان کو پورا کر دے. مثلا جس کی چوری کی ہے اس کی چوری واپس کرے. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں نہیں معلوم، ان اللہ، یعنی یہ حیرت ہوتی ہے نا کہ ایک شخص اتنے بڑے جرم کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے. تو تمہیں نہیں معلوم ان اللہ لہ ملک السماوات، کہ اللہ بہت بڑا ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت کا مالک وہی ہے. یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویغفر لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخشے. وہ تو بادشاہ ہے، اور کیسا بادشاہ؟ جو ہر چیز کا مالک ہے، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. تو جو اتنا بڑا بادشاہ ہے اس کا دل بھی بڑا ہے، اس کی رحمت بھی بڑی، اس کی مغفرت بھی بڑی. انسان اس کو اپنے پیمانوں سے نہ پرکھے اور نہ تولے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے. اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، ہر مجرم کے لیے کتنی بڑی خوشخبری. تو اسلام میں جرم اور جرم پر سزا اور سزا کے بعد بخشش کا ایسا خوبصورت امتزاج ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان سے غلطی ہوگی، غلطی ہونے پر اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو سزا دی جائے، اگر نہیں پکڑا جاتا تو توبہ کر لے، اور سزا کے بعد بھی توبہ کر لے. ویسے تو حدود جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی، لیکن اس پر بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو بھی اس کے لیے جو اس نے سزا میں بھگتی اس کے لیے اجر کا سبب بنا دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اصلاح کرے. جرم، سزا، توبہ، اصلاح، اور پھر اس کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں. اور یہ یاد رکھیے کہ اس کی جو سزا ہے یا اس کی جو جزا ہے یہ سب اس کی مشیت پر مبنی ہے، جو وہ چاہے کرے، اور اس کی مشیت کس پر مبنی ہے؟ اس کی حکمت پر مبنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.